یہ وہ قوم تھی جس نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو گناہوں میں ڈوب چکے تھے۔ یہ وہ ہستی تھی جس پر اللہ کا شدید عذاب نازل ہوا، اور آج بھی اس قوم کی باقیات دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے قوم لوط کی تباہی کی وہ جگہ جہاں اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ پوری بستی زمین سے اٹھا کر الٹ دی گئی۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ان پر یہ دردناک عذاب نازل ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قوم لوط نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے جو ان کی بربادی کا سبب بنے، اور کیا آج کی دنیا بھی اسی راستے پر چل رہی ہے؟ اگر آج بھی دنیا میں وہی گناہ ہو رہے ہیں تو کیا ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے؟ حضرت لوط کی قوم پر عذاب کا منظر۔ حضرت لوط کی دعوت اور قوم کی نافرمانی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ نامی بستیوں کی طرف بھیجا۔ یہ بستیاں موجودہ فلسطین اور اردن کے قریب بحیرہ مردار کے علاقے میں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر نازل ہونے والی ہدایت کو لے کر اپنی قوم تک پہنچانے آئے تھے۔ اس قوم کا سب سے بڑا گناہ ہم جنس پرستی LGBT تھا، جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس فعل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ فطرت کے خلاف یہ کبھی عمل چھوڑ دو، لیکن قوم نے مذاق اڑایا اور سرکشی پر اتر آئی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی نافرمانیوں کو حد سے بڑھتا ہوا دیکھا تو عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عذاب لانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ پھر بتایا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی کہ لوط علیہ السلام وہاں موجود ہیں، تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم انہیں اور ان کے نیک اہل خانہ کو بچا لیں گے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس تم رات کے وقت اپنے اہل ایمان گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر نکلے جو نافرمان تھی، اللہ نے صبح کے وقت ان پر عذاب نازل کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پر کی نوک سے پوری بستی کو زمین سے اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ آسمان والے ان کے جانوروں کے بولنے کی آوازیں سن سکتے تھے۔ پھر انہیں الٹا پھینک دیا، یعنی زمین کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی جو خاص طور پر ہر مجرم کو نشانہ بنا کر گرتے تھے۔ ان پتھروں کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا، اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے جو تمہارے رب کے ہاں نشان زدہ تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ یہ بستیاں بالکل تباہ و برباد کر دی گئی، اور آج بھی بحیرہ مردار اس تباہ شدہ علاقے کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہ سمندر آج بھی کسی جاندار کو زندہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کا پانی بہت زیادہ نمکین ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی اور اپنی قوم کے گناہوں کی حمایتی تھی، اس لیے جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر نکلے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بن گئی۔ قرآن میں آیا ہے، بس ہم نے اسے بھی ہلاک کر دیا اور باقیوں کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی قومیں ہمیشہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہم جنس پرستی جیسے گناہ اللہ کے شدید عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو بچا لیتا ہے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والوں کے ساتھ ہوا۔ نافرمان لوگوں کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔
آج کا دور اور قوم لوط کی گناہگاریاں۔ آج دنیا میں فحاشی اور ہم جنس پرستی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگ آزادی کے نام پر وہی گناہ کر رہے ہیں جو قوم لوط نے کیے تھے، اور کئی ممالک اس کو قانونی حیثیت دے چکے ہیں۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ جس فعل پر اللہ نے ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا، وہ آج بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دے سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔